السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ہم ناظرین پچھلے جو 12 گھنٹے میں خبریں آئی ہیں، خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آج جو قانون پاس کیے گئے ہیں، جو قانون کل پاس کیے گئے تھے قومی اسمبلی سے، آج ان پہ عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اور آپ کو ہم خبریں کچھ اور دیتے ہیں، ان کی ہیڈ لائن بتا دیں۔ عمران خان نے آج اپنا رد عمل دیا ہے، اپنی بہن سے جیل اڈیالہ میں ملاقات کی اور اپنے وکلاء سے بھی ملاقات کی اور کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات کی اور اپنا کچھ رد عمل دیا۔ اس سے پہلے ناظرین آ جائیں اس بات پہ، جو قانون پاس ہوئے تھے ان پہ عمل درآمد بھی ہو گیا ہے۔ وہ جو بینچ بنانا تھا، آئینی بینچ، وہ بھی بن گیا ہے۔ وہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کس طرح ہوا، اور یہ آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر، تو انہوں نے سربراہی میں، تو انہوں نے آج آئینی بینچ بنایا ہے جس میں 7 ججز کو منتخب کیا گیا ہے، یعنی کہ 7 ججز کو انتخاب کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ کے ارکان ہوں گے۔ اور ایک ان میں جو امین الدین ہے، جسٹس امین الدین خان صاحب، وہ اس آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ وہ بینچ بنا دیا گیا، اور جیسے کہ پورے پاکستان کو خدشہ تھا، آپ کو بھی پتہ تھا اور ہمیں بھی پتہ تھا وہ بینچ کیسے بنے گا اور کون کون اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ حکومت جس کو شامل کرنا چاہے گی یا چیف جسٹس جس کو بھی شامل کرنا چاہیں گے وہ شامل ہوں گے، بٹ اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں آتا، کیونکہ ایک یہ ادارہ ہے اور اس کا جو چیف ہوتا ہے وہی سلیکٹ کرتا ہے، وہی سلیکشن کرتے ہیں۔ حکومت کے جو پسندیدہ جج ہیں، جنہیں وہ چاہ رہے تھے کہ وہ چیف جسٹس بنے مگر وہ نہیں بنے، اب انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب، جن کو چیف جسٹس بنانا تھا حکومت نے مگر انہوں نے وہ پیشکش نہیں لی، اب ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ اور وہ ہیں جناب چیف جسٹس امین الدین خان صاحب۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے، اور 7 دیگر معزز صاحبان جو اس کا حصہ ہیں، یعنی کہ جو 7 ججز ہیں اس کا حصہ ہیں، اور ایک ان کا 6 نیچے ہیں ان کے، اور ایک 7واں جو ہے وہ سربراہ ہے اس بینچ کا، جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں۔ ناظرین، وہ جو بینچ بنا ہے اس میں ٹوٹل 12 ووٹ تھے، 7 ووٹ جس کو ملے وہ بینچ بنا، اور جس میں ووٹ جس طرح ہوئے اور جو آئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نے نام سنے ہوں گے۔ مندو کھیل ہو گیا، جسٹس مندو کھیل ہو گیا، دوسرے وہ مسرت علالی ہو گئے، دوسرے ہیں مجھے نام نہیں پتہ، میں نے یاد بھی نہیں کیے۔ ناظرین، جو بینچ ہے جو 7 ججز پر مشتمل ہے، آپ نوٹ کر لیں، جب بھی اس کا فیصلہ آئے گا، جو بینچ آئینی بینچ بنا ہے سپریم کورٹ میں، آپ یہ لکھ لیں، کہیں پہ بھی لکھ لیں، پیج پہ لکھ لیں یا کسی کتاب یا دستے پہ لکھ لیں، جب بھی اس کا بینچ کا فیصلہ آئے گا حکومت کی حمایت میں آئے گا، کبھی بھی حکومت کے خلاف نہیں آئے گا، کیونکہ حکومت کا بینچ ہے سپریم کورٹ میں، اسی کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اور دیکھ لینا، اور اس کا فیصلہ 4-3 یا 5-2 کی تعداد سے آئے گا، یہ آپ پکا ایک لکھ لیں، اور یہ پکا بینچ بن گیا ہے۔ ناظرین دیکھیں، اگر یہ ترمیم چیلنج ہوتی ہے، اس میں خدشہ ہے تھوڑا سا اس بینچ میں، اگر یہ ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اگر یہ چیلنج ہوتی ہے تو سپریم کورٹ میں جائے گا یہ مسئلہ، تو سپریم کورٹ اس کو آئینی بینچ میں بھیج دے گا۔ بٹ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، کیا اس مسئلے کو پھر آئینی بینچ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے؟ مگر اس میں میرا جواب ہے کہ نہیں۔ کیونکہ میرا جواب کیوں ہے اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ جو بینچ ہی ایک آئینی ترمیم کے وجود سے بنا ہے، جو بینچ ایک ترمیم کے وجود سے بنا ہے، جس وقت وہ ترمیم ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر اس ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے کل فار ایگزامپل آنے والے دنوں میں، تو وہ بینچ تو آلریڈی کالعدم ہوگا، وہ بینچ تو آلریڈی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ایک سوال ہے، اور میرا اس میں جواب ہے بالکل بھی وہ بینچ اس مسئلے کو نہیں سن سکتا اگر یہ 26ویں ترمیم چیلنج ہوتی ہے، تو یہ یاد رکھنا آپ۔ عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے ایک ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کچھ مطالبات رکھے گئے، ان کو بتایا گیا کہ یہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہیں۔
عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو ملک پر قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں چیونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کر پرامن احتجاج کرے، کیونکہ جب تک اس ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی اور جمہوریت کا اسی طرح جنازہ نکلتا رہے گا۔ انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی یا کسی ایک مخصوص بندے کی جنگ نہیں ہے۔ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں نے سکپ کی ہیں، کچھ یعنی کہ لینتھی ہو رہا تھا سٹیٹمنٹ، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مزید۔ یا کسی ایک پارٹی کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بقا، سالمیت اور وحدانیت کا مسئلہ ہے۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں اپنے لوگوں، وکلاء اور میڈیا سے گفتگو جو کی تھی وہ یہ گفتگو تھی، اور اس میں کچھ اور بھی ہیں جو انہوں نے اپنی بہن کو کہا، جو ان کی بہن نے باہر میڈیا میں آ کر کانفرنس کے ذریعے لوگوں تک ان کا پیغام پہنچایا ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، مجھے یہ تو قبول ہے کہ میں جیل میں رہوں ساری زندگی، لیکن قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا اسے یہ نظام قبول ہے۔ انصاف کے لیے انقلاب لانا ہوگا اور سروں پر کفن باندھ کر سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب نے آخری ایک التجا کی ہے اپنی قوم سے کہ اب نہیں تو کب، نو اور نیور، یعنی کہ اب نہیں تو کب۔ اب عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ عوام ان کے اس بیان کا کتنا ایک ساتھ دیتی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کتنی ایک وفا نبھاتی ہے۔ یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں اس کے نام کی بنی ہوئی پارٹی پہ اب لیڈرشپ پہ بھی امتحان ہے اور ان پہ بھی امتحان ہے جو بڑکیں لگاتے ہیں مچھوں کو ووٹ دے دے کر، علی امین جیسے سی ایم، ان پہ بھی اب یہ بھاری بھرکم ایک ذمہ داری آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کر پاتے ہیں، کیونکہ ناظرین وہ بس یا اپنے کے پی کے سے یا کسی عدالت میں پیشی کے وقت یا کسی آنے جانے والے جگہ میں بس دو چار میڈیا والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میں وارننگ دے رہا ہوں، میں یوں دے رہا ہوں، عمران خان کو یوں ہو گیا تو میں یوں کر دوں گا، اگر یوں شکایت آئی تو ہم یوں کر دیں گے۔ بس یہ لفظ یوں کے گردی گھما رہے ہیں اور ان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں نا اس کی پارٹی کے نام پر، اس کے بنے ہوئے نام پر، عمر ایوب کو اگر سوال گندم کریں جواب چنا دیتا ہے، بیرسٹر گور کو اگر سوال چنا کریں تو وہ گندم جواب دیتے ہیں، اسی طرح اور بھی تھوڑے سے گیدڑ کی شکل کے پھرتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ میں شبلی فراز ہیں، جو قابل ہیں کسی کام کے، جو کسی کام کو سر انجام کر سکتے ہیں، آخر تک لے کر چل سکتے ہیں، ان کو یہ آگے نہیں آنے دیتے۔ کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ کمپرومائز ہیں۔ کمپرومائز کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ جو مزے عیاشیاں کر رہے ہیں ادھر اسمبلیوں میں رہ کر، پارلیمنٹ لاجز میں رہ کر، ان کو پھر تو یہ ملنی نہیں ہے۔ ایک وہ لڑکی کی شکل کا ہے جو خاتون کی شکل کا، ایک شیخ وقاص اکرم، شالیمار ایکسپریس کے جو اونر ہیں، تو ان کو دیکھ لیں آپ، نہ وہ 3 میں ہے نہ وہ 13 میں، کوئی کھاتے کے نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں ہیں بھی کیا، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی والے اس کو کنٹینر کی طرح لے کر پھر رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ ان کی بہن نے ملاقات کے بعد احوال بتایا جو عمران خان نے اپنی بہن کے ذریعے اپنی قوم سے التجا کیا۔ جو میں نے آپ کے سامنے عمران خان کے بیانات رکھے ہیں لکھے ہوئے، تو یہ انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور وکلاء کے ذریعے اپنی قوم کے سامنے اپنی قوم کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جس طرح کل اسمبلی میں ہوا آپ نے بھی دیکھا، 4 گھنٹے میں سارے بل پاس بھی ہوئے، ان پہ ڈسکس بھی کی گئی، باری باری ان پہ اپنی وضاحتیں بھی لی گئیں۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں، حاکم بن کے رہنا چاہتے ہیں یا محکوموں کی طرح، جس طرح محکوموں کی زندگی گزرتی ہے، جس طرح آج کل گزر رہی ہے۔ کوئی حق آزادی رائے کے لیے نہیں بول سکتا، کوئی اگر میرے جیسا بولے تو اسے مہمان نوازی کے لیے لے جاتے ہیں، اچھی خاصی مہمان نوازی کرتے ہیں میزبان بن کر، وہ پھر اس طرح آٹا کٹا ہو کر آتا ہے کہ گھر والے بھی پہچاننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آج تک یہاں تک ہمارا ولاگ تھا اور ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم۔